السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلا تذکرہ گزرا تھا ہمارا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ کی صفات کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اگلا جو تذکرہ ہمارا شروع ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اگلی آیت ہے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ وہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو جب اس کام کے لیے کہہ دیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے ساری دنیا اکٹھی ہو کے اس جو ہے وہ کوئی بھی عذاب ہو یا کوئی کسی پر جو ہے حدیث میں ہے کہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے نا ایک انسان کو نقصان پہنچانا چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر اگر جو ہے ساری دنیا جو ہے اکٹھی ہو جائے، کسی انسان سے کوئی تکلیف دور کرنا چاہے، جو ہے کوئی جو اللہ کی طرف سے اس پر عذاب ان کی گناہوں کی وجہ سے آیا ہو، یا ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو ہے ان پر کوئی عذاب آیا ہو، تو ساری دنیا اکٹھی ہو کر اس سے وہ عذاب ہٹانا چاہے تو وہ نہیں ہٹا سکتے۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کے لفظ کن کہنے سے ہر چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ جسے چاہے فراخی دینا چاہے اسے فراخی دے دیتا ہے۔ جس پر آزمائش جو ہے لانا چاہے تو آزمائش تو اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ یعنی کسی انسان کو اتنا دے دیتا ہے ان کی آزمائش کے لیے، کسی انسان کو اتنا جو ہے آزمائشوں میں اتنی غربت میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ بھی کس وجہ سے؟ آزمائش کے طور پر۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر جو ہے جو مسکین لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، اکثر مسکین لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے چہروں سے لوگ پہچان لیتے، لیکن ان میں قسمیں ہیں۔ کوئی مانگنے والے ہوتے ہیں جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں ایک وقت کا کھا لیتے ہیں لیکن کسی سے مانگتے نہیں ہیں، تو ان کو مسکین کہا جاتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنے جتنا بھی ہوتا ہے اس پر گزارا کرتے ہیں لیکن مانگنے کی ان کی عادت نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر جو ہے اس اللہ کی یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی فضیلت، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت جو ہے ثابت ہے اس سے، کہ جب اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشیں دور کرنا چاہے تو فوراً سے کر دیتا ہے۔ اگر کن کہہ دے تو وہ آزمائشیں، تکلیفیں اور وہ سب کچھ فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ آگے جو ہے وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا جو لا یعلمون نہیں جانتے، لولا یعنی جن کو علم نہیں ہے، جو لا علم ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا اللہ تعالیٰ ہم سے، او یا تأتینا، کیوں نہیں وہ بیچتا کوئی نشانی، یعنی کوئی نشانی کیوں نہیں جو ہے اللہ کی طرف سے آتی۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، جو ان سے اگلے لوگ تھے انہوں نے بھی کہی تھی۔ تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون، کہ ان کے دل یکساں ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا تشابہت، یکساں ہو گئے ہیں، قلوبہم ان کے اور ان کے دل، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور ہم تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دیتے ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی کلام پر، جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں تو یہ نشانیاں ان کے لیے ہیں۔
تو یہاں پر جو ہے اس سے مراد جو گزرا ہے کہ ان کی طرح ہے، یکساں ہے جو ان کے دل، اور جو پچھلے لوگ تھے ان جیسے ہے، تو یہ اس سے مراد کیا ہے؟ مشرکین ہے، یعنی مشرکین عرب ہے جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ، یعنی انہوں نے کہا تھا نا بنی اسرائیل نے کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر جو ہے آسمانی بجلی جو گری کہ جو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اسی طرح مشرکین عرب نے بھی جنہوں نے یہودیوں کی طرح یہ بات، اس چیز کا بھی مطالبہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے براہ راست گفتگو، اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں کرتا براہ راست گفتگو کہ ہم اللہ کو جو ہے اللہ سے بات کریں، یا کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں دکھا دیتا جسے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں، جس طرح کہ سورۃ البنی اسرائیل میں آیت نمبر 90 سے جو ہے 93 میں، یعنی اس میں جو ہے دیگر مقامات، اس کے علاوہ اور دیگر مقامات پر بھی اس چیز کا بیان ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ تو آگے جو ہے پھر یعنی مشرکین عرب کے دل جو تھے وہ کفر اور جو ہے حسد کی وجہ سے، ان کی سرکشی کے وجہ سے، جو پچھلے لوگ تھے، جو ان سے پہلے لوگ تھے، ان کی طرح جو ہے ہو گئے تھے، کیونکہ اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے جو مشرکین تھے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے تھے، اور پھر اس چیز کا بھی جو ہے وہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ تو آگے جو ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا یہاں پر کہ بے شک ہم نے آپ کو حق کے لیے بھیجا ہے، کہ حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا۔ خوشخبری کس چیز کی دینے والا؟ یعنی جنت کی خوشخبری دینے والا۔ وہ نذیر، اور کس چیز کا ڈرانے والا؟ جہنم سے ڈرانے والا بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے۔ ولا تسألوا، پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے جب کوئی ایمان نہیں لاتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تبلیغ کرتے تھے، اتنی کوششیں کرتے تھے، کوئی ایمان نہیں لاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو ہے ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، کہ آپ سے جو ہے جو جہنمی ہے ان کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ کیوں جو ہے یہ جہنم میں گئے، کس وجہ سے یہ جہنم میں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو بھی واضح کر لیا کہ آپ جو ہے اس چیز میں پریشان نہ ہو، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں ہرگز پوچھا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اس کے بعد جو ہے آپ سے یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہود اور نصارہ، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع ملتہم، آپ ان کی دین کی پیروی کریں، آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، تو آپ کہہ دیجئے کہ بے شک جو ہدایت ہے وہ اصل ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کا راستہ ہے، جو اصل راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس کے کہ جاءک، آیا آپ کے پاس، من العلم، علم، آپ کو علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوری امت کو مخاطب کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم الخطا تھے، اور جو ہے ان کے سارے گناہ معاف تھے، تو جو ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مخاطب کر کے پوری امت کو مخاطب کیا گیا۔ پوری امت سے مراد یعنی رہتی دنیا تک جتنی بھی امت ہے ان کو آگاہ کیا گیا۔ یہ نہیں کہ یہ آیات صرف ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی جو اس وقت کے مشرکین یہود اور نصارہ تھے، یہ رہتی دنیا تک کے لیے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے جو ہے ان آیات میں حکمتیں ہیں، ان آیات میں جو ہے نصیحتیں ہیں، ان آیات میں جو ہے عقل مندی جو ہے جس سے انسان کو شعور ملتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، جو یہود و نصارہ ہے تو اس چیز کو بھی اللہ نے واضح کیا، یہود و نصارہ جو ہے آپ کی کبھی پیروی نہیں کریں گے، آپ سے کبھی راضی بھی نہیں ہوں گے، اور ایسا ہی ہے یہ یہود و نصارہ کبھی مسلمان سے راضی نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے ایسے سازشیں رچتے ہیں جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں جو ہے ان کے کام آتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں جس سے مسلمان لوگ گمراہ ہو، مسلمان غلط راستے پر چلے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا جو ہے ہمارا جو معاشرہ ہے آدھے سے زیادہ جو ہے
سوشل میڈیا پر جو ہے وہ بے حیائی اور فحش گوئی، تو یہ سب کیا ہے، اس ذریعے سے جو ہے وہ ان کا طور طریقہ، یہ ان کے جو ہے جن کو مسلمانوں نے بھی اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے۔ تو یہاں پر جو ہے یہود اور نصارہ کبھی، اللہ نے کہا نا آپ سے کہ کبھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے۔ کس وجہ سے راضی نہیں ہوں گے؟ جب تک آپ ان کے دین کی جو ہے تابعداری نہ کریں، ان کے دین پر نہ چلیں۔ تو ایسا ہی ہے، وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان نسل کو گمراہ کر کے جو ہے اپنی تابعداری پر لگا دے۔ تو ایسا ہی ہے، آپ دیکھیں جو ہے جس طرح لباس ان کا ہوتا ہے، تو ایسے لباس ہمارے مسلمان معاشرے میں جو ہے پہنا جاتا ہے۔ جس طرح جو ہے وہ ٹی وی جو ہے گانوں پر، سوشل میڈیا میں جو ہے اب جو مشہور ایک ایپ وہ ٹک ٹاک، اور اس کے علاوہ اور اس طرح کے ایپ ہے جس پر جو ہے لوگ بہت مسلمان ہو کر جو ہے وہ کس قسم کی ویڈیوز بناتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے مسلمانوں پر کہ جو ہے یہ اس قسم کی جو ہے ان کی اس میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ ان کی سازش ہے جو پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اصل اللہ نے پھر آگے فرمایا نا کہ جو اصل ہدایت ہے نا اور اصل راستہ جو ہے نا وہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کا ہی اصل راستہ ہے۔ اگر اس کو اختیار کیا تو باقی راستوں سے جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا۔ اگر آپ نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا تو آپ باقی راستوں میں گم ہو جاؤ گے، آپ کو صحیح راستہ کبھی ملے گا ہی نہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر آپ وسلم کو آگاہ کیا کہ اگر آپ ان کی تابعداری کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، ایک وعید سنائی، یعنی اس بات پر وعید ہے کہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر محض ان پر جو ہے خود غلط لوگوں کو، یعنی غلط لوگوں کی جو کوششیں ہیں، جو غلط لوگ ہیں، یعنی غلط لوگ سے مراد یہود اور نصارہ ہے، ان کی جو ہے تابعداری آپ نے کی، ان کی پیروی کی، تو تیرا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ دراصل امت محمدیہ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اہل بدعت اور گمراہوں کو خوشنودی کے لیے وہ ایسا بھی جو ہے ایسا کام نہ کریں، یعنی جو اہل بدعت ہے، جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، تو وہ ایسے کام نہ کرے، ان کی پیروی نہ کرے جس طرح جو ہے وہ آپ اللہ کے راستے سے دور ہو جاؤ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس قدر معاشرہ جو ہے سوشل میڈیا پر بے حیائی پھیلا رہا ہے۔ اگر اس کا صحیح استعمال کرے تو وہ صحیح استعمال بھی کر سکتا ہے، لیکن نہیں، کیونکہ یہ شیطان کے جو ہے چیلے ہیں یہود اور نصارہ، اس کے علاوہ اور گمراہ فرقے جو مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو مومن بندے ہیں، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو وہ کبھی بھی ان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نیکی کی توفیق دے، اور سب کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک صالح بنائے، اور اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، تاکہ رہتی دنیا تک وہ عمل ان کو ملتا رہے۔ تو اس قسم کی جو ہے جو معاشرے میں بے حیائی، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔